ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسا بھی یہ قرآن کریم کسی طرح تپائی کے ساتھ یہاں رکھنا ہے، ادھر نہ رکھیں تو ہم تو پاؤں رکھتے ہیں، تپائی رکھ دیں، ٹھیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق۔ حضرات محترم، گزشتہ نشست میں آپ کے ساتھ بات ہوئی تھی کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں زندگی دے، صحت دے، ہم نے عید قربان کے موقع پر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ضروری ہے۔ سنت ابراہیم کے لیے سنت ابراہیم کے لیے عقیدہ ابراہیم ضروری ہے علیہ السلام۔ تو گزشتہ نشست میں اس پہ بات ہوئی تھی آپ لوگوں کے ساتھ۔ صحت اجازت دیتی تو میں آج شاید زیادہ تفصیل سے بات کرتا، تشنگی شاید رہ جائے۔ اللہ نے زندگی دی، صحت دی، توفیق دی، تو آئندہ اسی قربانی کے حوالے سے کم از کم ہم 3 نشستیں کریں گے اللہ نے چاہا۔ آج کی اس نشست میں بھی چند ضروری آیات اور گرد و پیش کے ماحول کے حوالے سے جو سوالات اٹھتے ہیں اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کچھ چیزیں آپ کے سامنے دین کے حقائق رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ نے توفیق دی، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، فردن ہر ایک کو نہیں بتا سکتا، ساتھی پوچھیں گے تو اس لیے میں بتا دیتا ہوں اجتماعی طور پر۔ یہ پیر کا دن تھا اور جو ہمارے ٹرسٹ کا ادارہ ہے یہاں بلڈنگ، اس کی رینوویشن ہو رہی ہے، تو اس کو ترخان کام کر رہے تھے تو ان کو دیکھنے کے لیے میں آیا۔ تو ساتھ ہی ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو قریب گلی میں ایک مسجد ہے، میں نے وہاں نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے باہر نکلے، اللہ نے واپس اندر پہنچانا تھا، ایک گاڑی والا گزرا، اس نے شاید ہمارا خیال کیا نہیں کیا، بہرحال وہ چھینٹیں پڑ گئی ہمیں۔ تو شاگرد میرا ساتھ تھا، تو اس نے جوتیاں میں نے اس کے ہاتھ میں دے دیا، میں کہا جوتیاں تو دھو لے، کپڑوں پہ جہاں چھینٹیں پڑی میں دھو لیتا ہوں۔ ہم وضو خانے چلے گئے، اور وضو خانہ بھی ایسا ہے سیڑھیوں سے نیچے جانا پڑتا ہے، اور بارش ہوئی تھی، تلکن بھی تھی، مجھے تو لگتا ہے کوئی لیکوڈ بھی تھا شاید۔ مجھ سے پہلے ایک بندہ نیچے گزرا اور یہ کہتے ہوئے گزرا، جی میں یہاں پھسلا تھا، یہ کہتے ہوئے گزرا۔ تو میں اندر گیا ہوں اور میں نے اپنے چھینٹیں تھی اسے صاف کیا ہے اور نکلنے کی کوشش کی ہے۔ بخدا شاید مبالغہ نہ ہو، مبالغہ ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، 1 سیکنڈ لگا ہے بس، جو پھر میں اچھل کے گرا ہوں۔ بس وہ یہ میرا پاؤں اندر کی طرف مولڈ ہوا، میں ایسے آگے کی طرف، تو میرے تو دماغ نے جواب دے دیا۔
خدا نخواستہ اگر کمر لگتی پیچھے وضو والی جگہ پر، سر لگتا تو بھیجا نکل جاتا، یعنی 1 سیکنڈ سنبھلنے کا موقع نہیں ملا، بالکل میں اس طرح۔ ساتھیوں نے اٹھایا تو جہاں رینوویشن ہو رہی تھی وہاں تھوڑی دیر بیٹھا، ہمارا پھر گھر پہنچا۔ گھر کے بعض احباب نے اصرار کیا ایکس رے کروایا تو وہ ہیئر لائن فریکچر نکلا ٹخنوں سے نیچے۔ تو آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ ہر بندے مومن کو آزمائش سے بچائے۔ نعمت چھنتی ہے تو نعمت کی قدر آتی ہے، اس سے پہلے نہیں آتی۔ اور سب سے بڑا مسئلہ طہارت کا مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ طہارت کا، کہ بندہ استنجا سے فارغ کیسے ہو، وضو کیسے کرے، تمام چیزیں۔ خیر، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے بندے ابراہیم کو، ہم نے اپنے بندے ابراہیم کے لیے بیت اللہ عبادت کی جگہ، عبادت کا مکان مقرر کر دیا اپنے بندے ابراہیم کے لیے، اور ساتھ یہ حکم دے دیا اللہ تشرک بی شیئا، اللہ کو اپنی عزت، اپنی توحید کتنی عزیز ہے، کا بیت اللہ بنا کے دے دیا، ساتھ حکم بھی دے دیا شریک کسی کو نہیں ٹھہرانا میرے ساتھ، اللہ تشرک بی شیئا، وطہر بیتی للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھنا، والقائمین، قیام کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھنا، والرکع، رکوع کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھنا، والسجود، سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھنا۔ کیا یہاں یہ بات کافی نہیں تھی وطہر بیتی للعابدین، عبادت کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا؟ اللہ کو اپنی عظمت کتنی عزیز ہے، الطائفین، القائمین، الرکع، السجود، عبادت کی جو مختلف شکلیں اللہ سامنے رکھ، ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو طواف بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجود میں پڑے رہتے ہیں، میرے گھر کو ظاہری نجاست سے بھی پاک صاف رکھنا ہے۔ قاری صاحب کہیں ہیں تو آ جائیں، اس کی آواز کم کر دیں، میں نے تو اپنی طرف سے کوشش کی ہے، شاید ایک اور کوشش کرتے ہیں۔ قاری صاحب کو بلوا لیں آپ۔ اور مانوی نجاست سے بھی، حقیقی نجاست سے بھی پاک رکھنا۔ یہاں شرک نہیں ہونا چاہیے، یہاں تو توحید والی عبادت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ یہاں آ کے لوگ شرک کرنا شروع کر دیں، یہاں لا کے لوگ بت رکھنا شروع کر دیں۔ بعد میں پھر ایسے ہی ہوا، 360 بت بیت اللہ کے اندر سے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، لوگوں میں اعلان کر دیں حج کا، يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لوگ دور دراز علاقوں سے پیدل چلتے ہوئے، اونٹ پہ سوار ہوتے ہوئے آئیں، اس گھر میں آئیں، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ یہاں آ کر اپنے فائدے دیکھیں، دین کے بھی فائدے، دنیا کے بھی فائدے۔ حج کی نیت سے جائیں، آتے جاتے اگر آپ تجارت بھی کرنا چاہتے ہیں کوئی مذائقہ نہیں، خود قرآن کہتا ہے اپنے منافع بھی دیکھو۔ ہاں عبادت کی نیت کر کے جائیں، اصل نیت وہ ہونی چاہیے۔ باقی اگر آپ یہاں سے کوئی چیز لا کے وہاں بیچتے ہیں، وہاں سے کوئی چیز لا کے یہاں بیچتے ہیں، تو یہ تقویٰ کے خلاف نہیں ہے۔ کچھ تقویٰ کی چیزیں ہم نے خود سے بنا دی ہیں، یہ غلط ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اپنے منافع دیکھو ہر قسم کے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ بھائی مجھے کوفت ہو رہی، کارسا پا رہے ہیں؟ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور یہاں آ کے اللہ کے دیے ہوئے جو جانور ہیں قربانی کے، ان پر اللہ کا نام لے کے ذبح کریں۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ یار بلا لیں قاری صاحب کو، یہ کام زیادہ اہم ہے۔
یا آپ آواز کم کر سکتے ہیں کر لیں، یہ تو آپ کو ہی کرنا چاہیے تھا. ہاں دیکھ لیں. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ، بدحال فقیر کو بھی کھلاؤ. قربانی کا گوشت آپ کسی کافر کو بھی دے سکتے ہیں. آپ کے گھروں میں کام کرتی عیسائی عموماً کرسچن ہوتے ہیں، دے دیں، کیونکہ قربانی گوشت کا نام نہیں، قربانی خون بہانے کا نام ہے بس. اس کے بعد گوشت جسے مرضی دے. زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ دینے سے ادا ہوتی، وہ عبادت ہے، وہ مسلمان کا حق ہے، فطرانہ مسلمان کا حق ہے. یہ باتیں یاد رکھیں. لیکن قربانی خون بہانا ہے، گوشت دینا نہیں ہے، وہ ختم ہو گئی، ادا کر دی. اب گوشت سادہ گوشت ہے، آپ جسے مرضی دیں. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. پھر قربانی کرو گے، احرام کھول دو گے، میل کچیل سے اپنے آپ کو پاک صاف کر دو گے. اور اگر تم نے کوئی نظر مانی، یا اللہ مجھے حج کی توفیق دے دے، میں نے حرم میں یہ 2 روزے رکھوں گا، 3 رکھوں گا، حرم میں ایک اور قربانی کر دوں گا، اپنی ٹھیک شرعی نظریں بھی پوری کر لو. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ کے اس قدیم گھر کا طواف کرو. ذالک، کرنے کے کام یہ ہیں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے وہ اسی کے لیے بہتر ہے اللہ کے بارگاہ میں. شعائر اللہ یہ علامات ہیں اسلام کی، جن سے اسلام کی پہچان ہوتی، اسلام کی امتیازی علامات. مکان عبادت، زمان عبادت، علامات عبادت. مجھے اپنے ایک استاد کی بات آج تک یاد ہے، پڑھاتے ہوئے انہوں نے یہ 3 چیزیں اپنے استاد کے حوالے سے بتائی تھیں. شعائر اللہ کیا ہے؟ مکان عبادت، جہاں عبادت ہوتی وہ شعائر اللہ مسجد. زمان عبادت، جس وقت میں عبادت ہوتی، جیسے حج کے دن ہو گئے، ظہر کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا، نماز کے حوالے سے یہ شعائر اللہ ہے. علامات عبادت، جو عبادات کی علامات ہیں وہ بھی شعائر اللہ ہے. لا الہ الا اللہ. تو قربانی کی تعظیم کون کرے گا؟ وہی کرے گا جس کے دل میں تقوی ہے. آگے بات آ رہی ہے، موقع نہیں، وقت میرے پاس بہت کم ہے، ہلکی پھلکی باتیں ہی کر سکتا ہوں، آج زیادہ نہیں کر سکوں. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اللہ نے تمہارے لیے جانور حلال کر دیے. ہاں وقتاً فوقتاً تمہیں بتا دیا جاتا ہے یہ جانور نہیں کھانے، سور نہیں کھانا، غیر اللہ کے نام کی نیاز نہیں کھانی، اللہ کے نام کی نیاز کھانی ہے. خنزیر نہیں کھانا، وقتاً فوقتاً جو تمہیں بتائے جاتے ہیں. انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، تو یہ نہیں کھانا. فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بتوں کی گندگی سے بچو، غیر اللہ کی عبادت سے بچو. واجتنبوا قول الزور، جھوٹ سے بچو، جھوٹی شہادت سے بچو، جھوٹی قسم سے بچو، جھوٹے عمل سے بچو. سب سے بڑا جھوٹ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس سے بڑا جھوٹ کائنات میں نہیں ہے. حنفاء للہ، یک رخ ہو کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. حنفاء کہتے ہیں حنیف، مائل ہونا، مائل ہونے والا، سب کو چھوڑ کے ایک اللہ کی طرف مائل ہونے والے کو حنیف کہتے ہیں. غیر مشرکین، ابھی شرک نہیں کرنا اس کے ساتھ. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اس کے اختیارات میں، اس کے اقتدار میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ ایسا ذلیل و خوار ہو جاتا گویا وہ آسمان سے گرتا ہے. فضا میں اسے پرندے پکڑ لیتے ہیں، نوچ نوچ کے کھاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کس طرح جغرافک چینل کے اندر باز پکڑتا ہے، نوچ نوچ کے کھا کے پرزے پرزے کر دیتا. فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا کسی کھڈ میں جا کے گمنامی میں مر جاتا ہے. ذَلِكَ، بچنے کے کام یہ ہیں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے
شاعر کی تعظیم کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ دراصل یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. پیچھے ہے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے. شاعر اللہ یہاں ہے، پیچھے حرمت اللہ ہے. اللہ کی قائم کردہ حرمتیں جو پیچھے گزری ہیں، مناسک حج، ان کی تعظیم کیا ہے؟ کما حق ہو، ان کی ادائیگی. تو شاعر اللہ کا لفظ یہاں ہے، جو میں نے پہلے پیچھے آپ کو تفصیل بتا دوں. لا الہ الا اللہ. آگے چلتے ہیں، میں بات آیات کو ایک آیت چھوڑ دیتا ہوں، آگے چلتے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ہر امت میں ہم نے قربانی رکھ دی تاکہ جانوروں پر اللہ کا نام لیا جائے. قربانی کیوں رکھی؟ ان جانوروں پہ صرف اللہ کا نام لیا جائے. یہ بھی عبادت کی شکل ہے. یہاں ایک بڑا غلط لفظ مشہور ہوا ہے، نظر اللہ تے نیاز حسین. نظر نیاز ایک ہی چیز ہے. حضرت حسین کو ضرور ثواب پہنچا ہے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، لیکن نظر نیاز اللہ کے نام پہ چلے گی پھر ثواب پہنچا ہے. قربانی اللہ کے نام پہ، ثواب جسے مرضی پہنچا ہے. یہ بات یاد رکھیں. تو ایسے الفاظ سے بچا کریں جو میرے اور آپ کی تصورات کو مٹا کے رکھ دیتے ہیں. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. کیوں بھئی اللہ کا نام کیوں لیا جائے؟ اس کی وجہ کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، دستگیر، تقدیر بنانے والا، بگاڑنے والا، تخت سلطنت پہ بٹھانے والا، تخت دار پہ چڑھانے والا، بگاڑنے والا، سنوارنے والا، بنانے والا، دینے والا، چھیننے والا کون ہے؟ بیمار کرنے والا، صحت یاب کرنے والا صرف اللہ ہے. خالق اللہ، مالک اللہ، رازق اللہ، پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا اللہ. پوری کائنات اللہ کی دست قدرت سے باہر نہیں ہے. تمام عالم امکان ہو کہ کچھ بھی ہو، اللہ کے ما سوى اللہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے تصرف کے اندر ہے. اور جس کے تصرف میں ہو اس کو الہ کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں الہ ہوں، میں رب ہوں، میں تمہارا پرووائڈر ہوں، سسٹینر ہوں. یہ صفات میری ہیں، لہٰذا میری دی ہوئی چیزوں کے اوپر نام بھی صرف میرا لیا جائے. آپ چھوٹی سی پروڈکٹ تیار کرتے ہیں، حالانکہ آپ اس کے خالق نہیں ہیں. پہلے مجھ سے موجود چیزوں کو کھول جوڑ توڑ کے آپ تیار کرتے ہیں، ٹریڈ مارک لگا دیتے ہیں، لوگو لگا دیتے ہیں، رجسٹر کروا دیتے ہیں، کاپی رائٹ آپ کے ہو جاتے ہیں، آپ کا نام چلتا ہے. آپ کے علاوہ کسی کا نام نہ ہے تو کیس ہو جاتا ہے. میری چیز میرا نام، حالانکہ آپ نے وجود نہیں دیا اس کو، پہلے سے موجود چیزوں کو کھولا توڑا جوڑا ہے. تو بندے کی اتنی غیرت ہو کہ پہلے سے موجود چیزوں کو کھول جوڑ توڑ کے کوئی نئی چیز وہ تیار کرتا ہے، تو ٹریڈ مارک، لوگو، کاپی رائٹ، سب کچھ وہ کہتا ہے صرف میرا نام چلے. اللہ کہتا ہے میں نے آدم سے وجود تمہیں دیا ہے تو میرا نام کیوں نہ چلے؟ صرف میرا نام چلے گا. لا الہ الا اللہ. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. سر تسلیم صرف اسی کے سامنے خم کرنا. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. سر تسلیم خم کون کرے گا؟ جس کے اندر عاجزی ہوگی. کہ عاجزی کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. آگے کیا لفظ؟ اب تو کچھ ٹھیک ہو گیا، بیٹھے. اگر کوئی شبہ تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا. قاری صاحب الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ جن کے مزاج میں عاجزی ہوتی ہے. ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل کانپ اٹھتے ہیں. والصابرین علی ما اصابہم. مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں. والمقیم الصلاۃ. نماز قائم کرتے ہیں. اس کا مطلب اس سے جو باہر ہیں ان کے اندر عاجزی نہیں ہے، ان کی گردن میں سریہ ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ. قربانی کے جانور اونٹ، اس کو بھی اللہ کہتے ہیں ہم نے شعائر اللہ سے بنا، شعائر اللہ میں داخل کیا ہے.
اسلام کی امتیازی علامات میں سے ہے اونٹ کی قربانی کرنا، جانور کی قربانی کرنا۔ یہ قربانی کی اہمیت ہے کہ یہ اسلام کا پاس ورڈ ہے، اسلام کی نشانیاں ہیں۔ لوگ درندوں سے کھیلتے ہوئے اسے مار دیتے ہیں، وہ کہتے نہیں جی یہ آج کا جدید دور کا کھیل ہے، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ وہ جانور جو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا، ہم اس پہ چھری چلاتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ ایک الگ موقع ہے انشاءاللہ، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جب دوبارہ موقع آئے گا، اللہ مجھے توفیق عطا فرمائیں گے تو بات ہوگی اس میں۔ لن ینال اللہ لحومہا، یاد رکھو اللہ تمہارے گوشت کا محتاج نہیں، خون بہانے کا محتاج نہیں۔ اللہ کوئی تمہاری قربانی کا گوشت ہرگز نہیں پہنچتا، ولا دماؤہا، نہ اس کا خون پہنچتا ہے۔ تو پھر بھائی کیا پہنچتا ہے؟ کہ ولکن ینالہ التقوی منکم، تقوی پہنچتا ہے بس۔ کسی نے چھوٹا سا بکروٹا بھی کر دیا، عمر پوری ہے اس کی اور اس کا خلوص انتہا پر ہے، اس بہت بڑے بکرے سے بہت اعلیٰ ہے جس نے 10 بڑے بکرے کر دی لیکن اندر خلوص نہیں ہے۔ بہت اچھا جانور کریں اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن سب سے زیادہ توجہ تقوی کے اوپر دیں۔ لا الہ الا اللہ۔ کذالک سخرھا لکم کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہی کمال ہے، ایسے بڑے جانور تمہارے قابو میں دے دیے ہیں۔ جب جانور بے قابو ہوتا ہے تو 100 آدمی مل کے بھی اسے قابو نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہمارا کمال ہے، ہم نے یہ جانور تمہارے قابو میں دیے ہوئے ہیں تاکہ تم شکر کرو۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم۔ لا الہ الا اللہ۔ یہاں ہے کذالک سخرناھا لکم، پیچھے گزر چکا ہے۔ کذالک سخرھا لکم، یہ ہمارا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے جانور مسخر کر دیے۔ کیوں کیے؟ تاکہ تم ان پر بوقت ذبح اللہ کا نام پڑھو، اللہ کی بڑائی کا اعلان کر دو۔ کہ لوگ باتیں کریں گے، کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، باتیں کرنے دو، اللہ خود فریق بن کر تمہارا دفاع کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی اس آیت کے متصل آیت یہ ہے، جا کے گھر میں پڑھیے گا ضرور تاکہ ایمان بنے۔ اللہ کو پتا تھا 14 صدیوں بعد ایسے لوگ بھی آئیں گے جو قربانی پہ اعتراض کریں گے، اعتراض ضرور کریں گے، کھالے لیں گے۔ ایسے خیراتی ادارے موجود ہیں جو قربانی کے مخالف ہیں لیکن قربانی کی کھالیں جمع کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا کوئی کانسیپٹ نہیں، زکوٰۃ جمع کرتے ہیں اور ایک ہی بورے کے اندر زکوٰۃ صدقہ سارے ڈال دیتے ہیں۔ میں نام نہیں لیتا اس وقت، کیونکہ ہمارے ہاں سوشل کام کا اتنا زیادہ ہوا بنا ہوا ہے کہ نظریات مٹ کے رہ گئے نیچے۔ جو کہتا ہے مجھے شریعت وریت کی ضرورت نہیں، لوگ اس کو چندہ دیتے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے، وہ اس کا چندہ نہیں دھندا ہے، چاہے جتنا بڑا مرضی نام ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے مجھے شریعت وریت کی ضرورت نہیں، ایک بندہ اسلام کے نظام میراث کو نہیں مانتا، ایک بندہ کہتا ہے میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی گواہوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہوتے رہیں گے بعد میں۔ ایک بندہ کہتا ہے مجھے قرآن کچھ بھی نہیں آتا، ہاں لینن وغیرہ کو میں نے پڑھا ہوا ہے۔ قوم کی اجتماعی حص ماری ہوئی ہے، خدا کی قسم، کیونکہ ایسے لوگوں کو پتہ ہے جتنی مرضی بکواس کر لو، صرف سوشل کام کر لو، قوم تمہاری تعظیم کرے گی۔ ارے بھائی حاتم طائی سے بڑا کون سخی ہوگا؟ حاتم طائی کی بیٹی بھی مسلمان، بیٹا بھی مسلمان، اتنا بڑا سخی عالم جہنم میں۔ آپ آسان سمجھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ قربانی کے جانور میں نے تمہارے لیے مسخر کر دی تاکہ بوقت ذبح ان پر اللہ کا نام لے کر ذبح کر دو ان کو۔ بھائی لوگ باتیں کریں گے کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، سورہ حج ہے، آیت نمبر 25، 26، 27 کو جا کے پڑھ لیجیے گا۔ کہ لوگ باتیں کریں گے کہ ایمان والوں کا دفاع اللہ خود فریق بن کے کرے گا، اور یدافع کا مطلب ہے کرتا رہے گا۔ لوگ باتیں بناتے رہیں گے، اللہ خود فریق بن کے سامنے آ کے ایمان والوں کا دفاع کرتا رہے گا۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اللہ خیانت کرنے والے ناشکرے کو پسند بالکل نہیں کرتا۔ بندہ بڑا بے ایمان اور خائن اور ناشکرا ہے، اللہ کے دیے ہوئے پر اللہ کا نام نہیں پڑھتا اور اعتراضات کرتا۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرات محترم، موقع نہیں کہ میں بات کروں، چند اور باتیں کر دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام
کی قربانی کی یادگار میں ہم نے یہ قربانی کرنی ہے. ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام لا الہ الا اللہ، گھر بار چھوڑا، آگ میں ڈالے گئے، نجات ملی، گھر والوں کو نکلے، بیابان مکے میں پہنچے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ غم غلط کرنے کے لیے مجھے بچہ بھی دے دے، صالح بچہ عطا فرما. اسماعیل دعا بن کے آئے، اور جب وہ دوڑ دھوپ کے قابل ہوئے، فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی، دوڑ دھوپ کے قابل ہوئے، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھنا شروع کر دیے کہ میں تو بچے کی گردن پہ چھری رکھ رہا ہوں. نبی کو پتہ ہے اس کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے. اب وہ تیار ہو گئے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیرنے پہ. پہلے ہی ہجرت کر کے آئے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ کے آئے ہیں، قوم قبیلے کو چھوڑ کے آئے ہیں، بیابان میں آئے ہیں، اکیلے ہیں. لیکن کہا میں دیکھتا ہوں میری بچے کی تربیت ہوئی کتنی ہے، آخر وہ میری تربیت میں پلا بڑا ہوا ہے، اسے دیکھتا ہوں. کہا یا بنیا. اب پتہ ہے بیٹے نے قربان ہونا ہے، جس طرح جانور ذبح ہوتا. آخر بیٹا بیٹا ہی ہے نا، اسی پیار سے بول رہے ہیں یا بنی ہے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بیٹا تیری کیا رائے ہے. یہ نہیں کہ رائے ہے تو ذبح کر دوں نہیں تو نہ کر دوں، دیکھنا چاہتے تھے تربیت کتنی ہوئی ہے. فقال یا ابتی، اے ابا جان، افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم ہوا ہے کر گزری ہے. بیٹے کو بھی پتا تھا کہ باپ کو جو وحی خواب آیا وہ وحی ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جو آپ نے خواب دیکھا، کہا جو آپ کو حکم ہوا ہے، ما تؤمر. جہاں تک میری بات ہے آپ کے بارے میں تو پکا مجھے یقین ہے کہ آپ صبر کریں گے. صرف میرے بارے میں آپ کو کوئی شاید پریشانی ہو، میں صبر کر سکوں کہ نہیں. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں. سوچ سکتے ہیں کم سے کم جس کی اولاد ہے ذرا وہ سوچے، سوچنے سے ہی بندہ کانپ اٹھتا ہے. فلما اسلم، کیا اللہ منظر کشی کر رہے ہیں. جب باپ بیٹا دونوں تیار ہو گئے، سر تسلیم خم کر دیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ نے بچے کو پیشانی کے بل لٹا دے، بالکل ایسے جیسے آپ پیشانی کے بل جانور کو لٹاتے ہیں. آگے اللہ نے اس کا جواب نہیں دیا. جب باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، کہا آگے، کہا انسانی الفاظ میں منظر کشی نہیں ہو سکتی. اللہ تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے بندے کے محاورے کا خیال رکھا ہوا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں قیامت کے بارے میں، اکاد اخفیہا، قیامت کا علم قریب تھا کہ میں اپنے آپ سے بھی اس کو چھپا لیتا. یہ انسانی محاورے کو استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہاں بھی انسانی محاورہ ہے. باپ نے بیٹے کو لٹا دیا، آگے قرآن جواب نہیں دے رہا. کیا مطلب؟ انسانی الفاظ میں اس منظر کی منظر کشی ہو ہی نہیں سکتی. جیسے آپ کوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کبڈی کا یا پہلوانی کا میچ، تو وہ کمنٹری کرنے والا کیا کہتے ہیں، اور وہ جیت گیا اور اس نے چت کر دیا. اب یہاں وہی انداز آ رہا ہے، لٹا دیا، جواب نہیں ہے. کیا اس کی منظر کشی نہیں ہو سکتی؟ آگے کیا، اور وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، پھر کیا ہوا تو سن لو، پھر ہم نے ابراہیم کو ندا دی، ابراہیم رک جاؤ بس. اور پھر کیا ہوا، ہم نے روک دیا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. بس جان لینا ہمارا مقصد نہیں تھا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کو یوں بدلہ دیتے ہیں، آزمائش میں ڈال کے بخیریت نکال بھی دیتے ہیں، بلند بھی کر دیتے ہیں. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت کھلی آزمائش تھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اپنے بندے اسماعیل کو ایک دمبا جنت کا دے کے چھڑا لیا باپ سے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، آنے والی امتوں میں ہم نے ابراہیم کی تعریف و توصیف رکھ دی. مسلمان ہے تو ابراہیم کی تعریف کر رہا ہے، عیسائی ہے تو ابراہیم کی تعریف کر رہا ہے، اور یہودی ہے تو ابراہیم کی تعریف کر رہا ہے. علیہ السلام، سلام علی ابراہیم، میرے ابراہیم پہ میرا سلام ہو. اللہ کو کتنا پیار آیا ہوا اپنے بندے ابراہیم پر. پھر نہ صرف اسماعیل، اللہ نے اسحاق بھی عطا کر دیا، اس میں بھی ان کی نبوت چلا دی. اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام.
وہ بھی نبی، اسحاق بھی نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی نبی، نبیوں کی نسل چلا دی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں۔ پھر ہمارے نبی بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے مبعوث ہوئے دنیا میں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ حضرات محترم صرف 5-7 منٹ رہتے ہیں تو کچھ 1-2 چیزیں اور باتیں کر لوں آپ کے سامنے۔ میں نے گزشتہ جمعے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس قربانی کے پیچھے دراصل ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور عقیدہ اور ان کی محنت، وہ صدیق تھے، حق کی تصدیق بلا لیت العال کرنے والے، توحید پر تھے، احساس ذمہ داری تھی۔ یہ ساری صفات گزشتہ جمعے بھی آپ نے سن لی، اس میں بھی تھوڑی سی آپ نے سن لی۔ اور سب سے بڑی بات، وحی کو عقل پر فوقیت دینے والے تھے، وحی کو عقل پر۔ اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ کہ بیٹے کو قربان کر دو، بیٹے پہ چھری چلانے پہ راضی ہو گئے۔ عقل نہیں مانتی کہ بیٹے پہ چھری چلے، دل بھی نہیں مانتا کہ بیٹے پہ چھری چلے، لیکن وحی ہے، وحی عقل پر بھی مقدم ہے، دل پر بھی مقدم۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ اللہ کا حکم آ جائے، بچے قربان کرنے پڑتے ہیں، یتیم کرنے پڑتے ہیں، بیوی کو بیوہ کرنا پڑتا ہے۔ ارے لوگ وطن کے لیے جان دیتے ہیں بھائی، یہ تو پھر اللہ کے لیے جان دینا۔ یہ تو شکر کریں ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسلامی ملک ہے، تو ہمارے سپاہی جو جان دیتے ہیں پہلے اسلام کا نظریہ رکھتے ہیں، محض وطن کے لیے جان کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ تو کافر بھی دیتا ہے، وہ تو ہندو بھی دے گا، وہ تو چائنیز بھی وطن کے لیے جان دیں گے، اصل تو ہے اسلام کے لیے جان دینا۔ ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ جان چلی جانے کے بعد فوراً جان مل جاتی ہے، جنت مل جاتی ہے۔ یہ شہید تو ہماری اصطلاح ہے اور ہمارے ہاں حقیقت ہے۔ یہاں کے میڈیا نے تو کافروں کو بھی شہید لکھنا شروع کر دیا، عجیب بات ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت بھی کی، بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، وحی کو عقل پر فوقیت دی۔ یہ چیزیں میرے اور آپ کے لیے سبق ہیں۔ اور قربانی آپ نے سنا شعائر اللہ میں سے، اور قربانی عبادت کی ایک مستقل شکل ہے۔ جس طرح نماز سے ادا ہوتی ہے، زکوٰۃ دینے سے ادا ہوتی ہے۔ آپ نماز کی جگہ پیسے دیں گے نماز نہیں ہوگی، آپ روزے کی جگہ پیسے دیں گے نہیں ہوگی۔ ہاں جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، آئندہ روزہ رکھنے کی امید بھی نہیں، تو وہ فدیہ دیتا، وہ بھی شریعت نے کہا اس لیے، وگرنہ نہیں۔ تو نماز کی جگہ آپ پیسے دے کے جان نہیں چھوڑا سکتے۔ اسی طرح قربانی، مخصوص جانور کے اوپر چھری چلا کے اس کا خون بہانا، یہ عبادت کی ایک مستقل شکل ہے جو قربانی ہی سے ادا ہوگی، ڈونیشن سے، چیریٹی فنڈ میں پیسے جمع کرانے سے نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ عبادات میں اپنی عقل نہ چلایا کریں۔ آپ نے ڈونیشن دینی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بڑے ذرائع رکھے ہیں، زکوٰۃ رکھی ہے، صدقات رکھے ہیں، عشر رکھا ہوا، سمجھ آئی، فطرانہ رکھا ہوا ہے، نفلی صدقات رکھے ہوئے ہیں، کفارات رکھے ہوئے ہیں، جرمانے رکھے ہوئے ہیں۔ تعزیرات میں بھی جرمانے ہوتے ہیں، کفارات بھی ہیں، وہ سارے کے سارے وہاں آپ ادا کریں۔ ہر چیز کو قربانی میں گھسیٹ کے نہیں لا، نہیں میں قربانی نہیں کرتا، میں یہ کرتا ہوں۔ اس کا مطلب آپ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ اپنی عقل کی پوجا کر رہے ہیں۔ شریعت کہہ رہی خون بہاؤ، آپ کہہ رہے نہیں میں پیسے دیتا ہوں، میں کولر لگا دیتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قربانی صرف قربانی سے ادا ہوگی جیسے نماز صرف نماز پڑھنے سے ادا ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرات محترم، اجتماعی شعور کو نہ چھیڑا جائے۔ بس مجھے لبرل حضرات سے یہی گزارش ہے، قوم کے اجتماعی شعور کو نہ چھیڑیں۔ الحمدللہ یہ دین صحیح سلامت قیامت تک موجود رہے گا۔ اس کی وجہ سے آج بھی اجتماعی شعور موجود ہے، جو صحابہ کا اجتماعی شعور تھا کہ جانور پہ چھری چلانا مستقل عبادت ہے۔ آج اس اجتماعی شعور کو ملحدین کی طرف سے چھیڑنے کی کوشش ہوتی ہے۔
کہتے ہیں یہ بکرا کیوں لاتے ہیں؟ فلاں غریب کی مدد کر دیں۔ آپ 2 کنال کی کوٹھی میں کیوں رہتے ہیں؟ 5 مرلے میں آ جائے 15 بیچ کے غریب کی مدد کر دیں۔ آپ نے 1 لاکھ کا موبائل کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ نے آئی فون کیوں رکھا ہوا؟ آ جائیں واپس 3310 کے اوپر 4-5 ہزار کا مل جائے گا، پیسے دے دیں۔ وہاں کوئی نہیں آئے گا۔ آپ اپنی شادی 4 دن کیوں چلاتے ہیں؟ نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے، دے دیں پیسے غریبوں کو۔ 5-6-10 ہزار 15-20 ہزار کا جوڑا کیوں پہنتے ہیں؟ صرف آپ کی جراب بھی 500-600 سے کم نہیں ہوتی ہے۔ لگائیں لنڈے سے جراب لائیں 10-20 روپے کی، باقی سارے دے دیں غریبوں کو۔ آپ کو صرف قربانی نظر آتی ہے، اس کا مطلب آپ کے ذہن کا سانچہ ٹیڑھا ہو چکا ہے۔ اصل بات، اصل مرض یہ ہے۔ اور یہ ذہن کا سانچہ ٹیڑھا کیوں ہوتا ہے؟ سن لیں، بندے کی جو بدعملیاں ہوتی ہیں نا، جو بندہ شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کا اثر اس کی عقل پہ پڑھ کے عقل میں فتور آ جاتا ہے، اس کی سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے، اور اس کے دماغ کا سانچہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو بری چیز اچھی لگتی ہے، اچھی چیز بری لگتی ہے۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا۔ میرے نبی، آپ نے اس جیسا کوئی بدبخت دیکھا ہے جس کے برے اعمال کی وجہ سے اس کے برے اعمال اس کے لیے اچھے بنا دیے گئے ہیں؟ یہ اعمال کا اثر عقل پر بھی پڑتا ہے، شعور پر بھی پڑتا ہے، یاد رکھیں۔ یہ صرف یہ نہیں کہ میں نے اور آپ نے کوئی گناہ کر لیا تو کیا کہتے ہیں گناہ ملا، نہیں، عقل میں بھی فتور آتا ہے، بندے کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے یہ جو میرا جسم میری مرضی والے نکلتے ہیں، ان کے عقل میں فتور ہے نا۔ اگر آپ ان سے سوال کریں نا غیرت میں آ کے، ہاں اپنی بہن کے بارے میں بتاؤ کیا خیال ہے، وہ بڑی ڈٹائی سے کہیں گے ہاں میری بہن جہاں مرضی ہے، مجھے کوئی اعتراض کا حق نہیں۔ ایک بندے نے تو انٹرویو میں کہا ہوا ہے کہ میری بیوی رات کہیں اور گزار کے آ جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اس کا حق ہے، اس کا رائٹ ہے، جہاں مرضی رہے۔ یہ انٹرویو نشر ہوا ہے بھائی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ عقل کا سانچہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، پھر بندے کو غیرت نہیں آتی، مر جاتی ہے اس کی غیرت۔ یہی قربانی کے حوالے سے ہو رہا ہے سب کو۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بدعمالیاں بندے کو یہاں تک پہنچا دیتی ہیں۔ ان چیزوں سے بچیں، اجتماعی شعور کو نہ چھیڑیں۔ لیکن ہمارے ہاں بعض لوگ فروعی مسائل میں بھی اجتماعی شعور کو چھیڑ دیتے ہیں۔ بعض ساتھی ہوتے ہیں، معذرت برا نہ منائیے گا، ہاں جی کٹے اور کٹے کی کیا کہتے ہیں، وہ کٹی کی وہ قربانی نہیں ہوتی، بھینس اور بھینسے کی نہیں ہوتی۔ بھائی آپ کے نزدیک نہیں ہوتی تو نہ کریں نا، دوسروں کو کیوں چھیڑتے ہیں؟ ڈیوائیڈڈ اوپینین موجود ہیں، جب اجتہاد میں اوپینین موجود ہیں تو آپ اس کو بھینس بھینسے کو گائے نہیں سمجھتے، نہ کریں، جو سمجھتے ہیں کریں۔ قوم کن حالات سے گزر رہی ہے اور آپ کٹے کٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اجتماعی شعور کو نہ اصول کے اندر چھیڑیں، نہ چھوٹے مسائل کے اندر اجتماعی شعور کو چھیڑیں کہ نہیں جی کرونا پھیل گیا لہٰذا آپ قربانی نہ کریں۔ بھائی اس وقت تو قربانی کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ کرونا پھیلا ہے، زیادہ ضرورت ہے۔ کیوں؟ آپ پورے ملک کی آبادی کو روزگار دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ جب آپ قربانی کا بکرا نہیں خریدیں گے تو بلوچستان کے آخری بارڈر ایران کے پاس جو بندہ بھیڑ بکریاں لے کے سارا سال پالتا ہے کہ میں جا کے لاہور کی منڈی میں بیچ کے اپنے پورے سال کا بجٹ تیار کروں گا، اس کے گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ کیا وہ کرونا سے متاثر نہیں ہوگا؟ اب یہ تفصیل کا موقع نہیں، کاش میری صحت ٹھیک ہوتی، میرے پاؤں میں یہ تکلیف نہ ہوتی تو میں شاید مطالعہ زیادہ کرتا اور آپ سے زیادہ بات بھی کرتا۔ اس لیے قاری صاحب نماز بھی آپ نے پڑھانی، خطبہ بھی آپ نے دینا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں اپنے پاؤں میں کی تکلیف کی وجہ سے مجھے مناسب نہیں ہے کہ میں امامت کر رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، تو صرف اشارہ کر رہا ہوں، کہتے ہیں یہ کرونا، بھائی کرونا میں تو قربانی کی زیادہ ضرورت پیش آ گئی ہے۔ آپ پورے ملک کی آبادی کو روزگار نہیں دے سکتے، یہ اس قربانی کی وجہ سے دولت کا بہاؤ امیر سے غریب کی طرف ہو جاتا ہے۔ آپ ایک بکرا خریدتے ہیں، اس ایک بکرے کا فائدہ رسی بیچنے والے کو بھی ہے، چارہ بیچنے والے کو بھی ہے، کھال خریدنے والے کو بھی ہے، کھال پہ رنگ کرنے والے کو بھی ہے، کھال کو دباغت دینے والوں پر بھی ہے، کھال کی انڈسٹری چلانے والوں پر بھی وہاں ہزاروں کی تعداد میں مزدور ہیں، پھر انتڑیاں جمع کرنے والوں کے لیے بھی ہے، پھر سال بھر اس کو جو جنگلوں میں چراتے ہیں، وہ پیسے دے کے نہیں چراتے، وہ بیچارے جنگلوں میں جو خودرو گھاس ہوتی ہے وہ کھلا کے چراتے ہیں۔
جن کو آپ روزگار نہیں دے سکتے، ان کے پورے سال کا روزگار آپ کے قربانی کے ان 5-10 دنوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں نہیں میں 20,000 کا بکرا نہیں لاتا، ڈیفنس میں اپنے گھر کے باہر میں ایک واٹر کولر لگا دیتا ہوں. آپ کے گھر کے باہر جو واٹر کولر لگا ہوا ہے، ڈیفنس کا بندہ گزرتے ہوئے پانی پیے گا؟ کبھی نہیں پیے گا. کیوں پیئیں؟ وہی 20,000 کا بکرا خریدیں گے، اس کا اثر سندھ کے آخین میں، بلوچستان کے آخین میں، سرحد کے آخین میں، پنجاب کے بارڈر پہ رہنے والے چرواہے کے گھر کے چولہے پہ پڑے گا. اور یہ اکنامکس کا اصول ہے کہ جو دولت کی گردش ہے وہ امیر سے غریب کی طرف ہو، اور پوری دنیا قربانی جیسا فریضہ پیش ہی نہیں کر سکتی. قربانی کی وجہ سے پوری کی پوری دولت سرکل میں آ جاتی ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نبی علیہ السلام 10 سال مدینے میں رہے، 10 سال مدینے میں رہے، اور 10 سال آپ نے ہر سال آپ نے قربانی کی ہے. مدینے کے معاشی حالات کیسے تھے بتائیں مجھے آپ. صحابہ نے 1-1 2-2 پتھر باندھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے 2-2 3-3 پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا. جنگی حالات کیسے تھے؟ صحابہ سارے مزدور تھے. تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو کیوں نہیں خیال آیا قربانی نہ کر دیں، جنگی ہتھیار خرید لیں، قربانی نہ کریں، تھوڑا سا بزنس کر کے مسلمانوں کو ذرا کھڑا کر دیں. آج کے حالات زیادہ خراب ہے کہ نبی علیہ السلام کے 10 سال مدینے کے معاشی حوالے سے زیادہ خراب تھے. معاشی حالات بھی بدتر، اور اوپر سے جنگی حالات پورے کے پورے 10 سال. اس کے باوجود آپ نے 1 سال بھی قربانی نہیں چھوڑی. میں اور آپ باتیں کرتے ہیں یہاں. اس لیے آخری حدیث سن لیں نبی علیہ السلام کی، من وجد سعۃ، جو بندہ قربانی کی گنجائش رکھے، فلم یضحی، پھر بھی قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، قریب بھی نہ پھٹکے. یہ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی نہیں ہوگی، جو صاحب نصاب ہے. اور اس کا نصاب زکوٰۃ کے نصاب سے زیادہ آسان ہے. زکوٰۃ کے نصاب میں تو سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی، یہ چیزیں ہوتی ہیں. زکوٰۃ میں ضرورت سے زائد سامان نہیں آتا، لیکن آپ کے گھر میں ضرورت سے زائد سامان پڑا ہوا ہے، ضرورت سے زائد پلاٹ ہے، وراثت کا ہے، زکوٰۃ نہیں آتی، لیکن پلاٹ پڑا ہوا ہے، اس پہ قربانی آ جاتی ہے. اس پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں. تو اس لیے قربانی ضرور کریں. اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو عبادات کی تمام شکلوں کو بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد